پیغامات دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میں اپنے شاید روایتی جو میرا انداز ہے تھوڑا میں جوش سے خطاب کرتا ہوں میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں تو یہ جوش پر بھی آج اس بات پر بھی آج تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے 12 میں آتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ عصر کی قسم بے شک انسان خسارے پھر آگے بتایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نہیں خسارے میں نے کل جسے آپ آیت مقدس کے نام سے جانتے ہیں میں نے وہ مکمل تلاوت کی اور اس میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اور اس کے بعد فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا جس نے یہ اچھائی جو ہے یہ کمالی یعنی یہاں پر اب یہ کمانے کا لفظ آ رہا ہے تو ہم اس میں مزید بھی اس میں اضافہ کریں عام طور پر جب مفسرین سورہ عصر کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ خسارے پر توجہ نہیں کرتے اتنا کہہ دیتے ہیں کہ گھاٹے میں لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ گھاٹا ہے کیا اس بات پر نہیں آتے خسارہ جو لفظ استعمال ہوا یہ لغت کے مطابق یہ ہے کیا خسارہ کب ہوتا ہے تو اس کی پہلی تو اس کے یہ معنی سمجھ لیں ہمارے ہاں جو کاروباری لوگ ہیں وہ
اگر انہوں نے اس سال میں 1 کروڑ منافع کمایا، پچھلے سال انہوں نے 3 کروڑ منافع کمایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ایسی گھاٹا پہ اس سال بہت خسارہ ہوا۔ اب وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ منافع میں کمی، خسارہ شروع ہوتا ہے لغت کے مطابق راس المال، جو آپ کی اصل رقم ہے، اس میں اگر کمی آئے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ لغت کے مطابق جو آپ کا اصل زر ہے، اگر اس میں کمی آئی ہے، جو رقم آپ نے کاروبار میں لگائی تھی، آپ نے 10 لاکھ سے ایک دکان میں کاروبار شروع کیا، تو اس کے بعد آپ منافع لے رہے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اگر وہ جو 10 لاکھ کی آپ نے راس ڈالی تھی، اگر وہ کم ہو گئی تو اب خسارہ شروع۔ اور راغب اصفہانی اس میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خسارہ جو ہے یہ راس المال پر نہیں ہے، یعنی یہ صرف مال و دولت کی اصل پر نہیں ہوتا، بلکہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہر اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں راس موجود ہو، اصل موجود ہو، اس میں کمی آئے تو خسارہ کہلاتا ہے۔ اس میں آگے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ کی صحت میں کمی آئی، جو بنیادی صحت ہونی چاہیے، تو اب خسارہ ہے۔ اگر آپ کی عقل میں کمی آئی، جو بنیادی عقل ہونی چاہیے، تو پھر آپ عقل کے لحاظ سے بھی خسارے میں ہیں۔ اور اگر آپ کے ایمان میں کمی آئی کہ ایمان کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو اگر آپ راس الایمان میں کمی کر بیٹھیں تو پھر یہ بھی خسارہ۔ تو عام مفہوم میں ہم خسارے کو معیشت کے ساتھ ہم اس کا لنک رکھتے ہیں کہ یہ کاروبار میں ہے، جہاں پر ہم کچھ لے کر کچھ دیتے ہیں، جہاں ہم مشتری بنتے ہیں، جہاں ہم پہلے قیمت دیتے ہیں اور پھر اس کے عوض کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خسارہ وہیں پر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں 43 سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہیں، کوئی اور نہیں، ہم ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیں۔ اور یہ قسمنا سے پہلے نحنو وہی ہے جو کہ 15ویں سورہ میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ تو اب جس وقت یہ نحنو ذکر کے بارے میں آیا تو مسلمان کا عقیدہ بن گیا کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں اتارا اور اللہ اس کا محافظ ہے۔ لیکن یہی نحنو جب معیشت کی تقسیم سے پہلے آیا تو مسلمان نے کہا کہ نہیں، اللہ تقسیم نہیں کرتا، مان لیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ یقین رکھو کہ تمہارے اس مقدر میں جو ہے وہ دینا تمہیں اللہ نے ہے، تو پھر تم کبھی بھی باطل کے در پر ہاتھ نہیں پھینکو۔ یہ حضرت علی کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ سفر پر تھے، مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے، تو وہ جب کئی کوفہ کی مضافاتی بستی میں، تو وہ
دیکھا کہ جماعت جو ہے وہ کھڑی ہے، سواری سے اترے، باہر ایک کوئی غریب آدمی کھڑا تھا، اسے کہا کہ جگہ نماز ادا کی، واپس آئے تو گھوڑا تو موجود تھا، اس کی کاٹھی نہیں تھی، زین نہیں تھی۔ پھر بازار میں گئے زین خریدنے کے لیے، تو اسی زین کے وہ تمثیلاً ہم بیان کرتے ہیں 4 درہم کہ وہ ایک دکان پر اپنی ہی زین دکھائی، کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 4۔ اب بحث شروع ہو گئی، تو حضرت علی نے کہا 2 درہم۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے سے قسم لے لیں آپ کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے 2 درہم کی۔ اب جس وقت اسے پکڑایا تھا اس وقت اس کی حالت دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ غریب آدمی ہے، تو دل میں سوچا تھا کہ جب باہر نکلوں گا تو اسے 2 درہم ادا کروں گا، اور وہ 2 درہم کی وہاں پر دکان پر بیچ کر گیا۔ اب جب یہ سنا نا دکاندار سے، تو کہا تیری قسمت، 2 درہم تیری قسمت میں تھے۔ اب تو نے جو سعی کی، تو نے جو کوشش کی، لیس للانسان الا ما سعی، تو چاہتا تھوڑا سا انتظار کرتا، بے صبرا نہ ہوتا تو تو یہ حلال طریقے سے بھی لے لیتا، تجھے یہ اجر کی صورت میں ملتا ہے، اور تو نے اس کو حرام کر دیا۔ کام اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، اللہ کہتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں، تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی، بطرت معیشتہا، جو اتراتی تھی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چوڑے ہو کے پھرتے، بالکل بڑے پیسے بڑے روپیے، جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، اللہ کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا۔ معیشت کی وجہ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اب یہاں پر صرف ان بستیوں کے لیے سبق نہیں ہے، یا دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کے لیے سبق نہیں ہے، یہاں پر سبق ہے تو عام آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے بھی سبق ہے۔ تو معیشت پر اترانا نہیں ہے، معیشت کا جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ تم کیا کرو؟ سب سے بہترین سودا یہ ہے، مشتری وہاں پر ہو، قیمت وہ لو، سودا اس سے کرو جہاں پر سب سے بڑا فائدہ، اور اس کے بارے میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 9ویں سورہ میں آیت 111۔ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ یہ سودا کرتا ہے۔ اب یہاں پر مشتری اللہ ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ سودا کن سے ہو رہا ہے؟ من المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ سودا ہو رہا ہے۔ یہ سودا مومنوں کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ان سے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنا مال اور اپنی جان مجھے دے دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں۔ اب یہ سودا ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ سودے کی سمجھ کس سے آئی؟ ہم بڑے عقل مند بنتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ راس العقل بھی دیکھنی ہے ہم نے، راس المال نہیں ہے، راس الایمان بھی دیکھنی ہے کہ عقل جو ہے اس کی جو اصل ہے اس میں بھی کمی نہ ہو۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کے بارے میں لوگوں دانوں نے لکھا کہ وہ قوت جو ہر وقت قبول علم کے لیے تیار رہے، اسے عقل کہتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ لغت دانوں نے یہاں پر جب مال کے علاوہ کچھ اور مثالیں دیں کہ جن کی اصل میں کمی ہوگی، وہاں پر عقل کو، ایمان کو، صحت کو تو شامل کیا،
لیکن جذبات کو اور خواہشات کو شامل نہیں کیا۔ اس پر توجہ کرنی ہے، یعنی جذبات کی جو اصل ہے اس کو شامل نہیں کیا کہ جذبات کم ہو گئے تو تم خسارے میں گئے، خواہشات کم ہوگی تو تم خسارے میں گئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس دنیا میں آتا ہے، میں نے کل بھی مثال دی تھی، تو وہ جب تک وہ عاقل نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کا قیدی ہوتا ہے۔ بس جو اس کے دل میں آیا اس نے ضد کر دے دی، چھوٹا بچہ ہے، وہ عقل سے کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو یاد ہے کہ وہ انگارے کو پکڑ لیا تھا۔ اب وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، آپ چھوٹے بچے کو کسی چیز پر ڈانٹیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپ ڈانٹیں گے، اسے مارنے کی کوشش کریں گے، تو ساتھ والا جو دانا آدمی ہے وہ آپ سے کہے گا بچہ تو ہے، اس میں بھی کون سی عقل ہے، اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، اس کو کیوں مار رہے ہو، اس کو مت ڈانٹو، اس کو مت مارو، یہ تو اپنی خواہشات کے مطابق چلتا۔ تو اب جو بائی ڈیفالٹ وہ جو روح ہے، وہ جس جسم میں قیدی ہو کر آتی، جس جسم کے اندر مقید ہو کر آتی ہے، تو اسی جسم کے اندر بائی ڈیفالٹ وہ جو جسم ہے انسان کا، اس میں انسان جو ہے وہ خواہشات اور جذبات کا قیدی ہوتا ہے۔ اب امتحان جو شروع ہوتا ہے، جب اس کے قوت عقل کو جلا ملنی شروع ہوتی ہے، وہ جو راس العقل اس کے اندر پڑی تھی، جب وہ روشنی پکڑتی ہے تو اب وہ مکلف ہوتا ہے، تو اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور امتحان یہ ہے کہ جن خواہشات کا یا جذبات کا تو قیدی تھا، اب ان سے نکل کر دکھا۔ اور شیطان یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے میں جذبات اور خواہشات کا قیدی بنا کر، اس کے جذبات کی بنیاد خواہشات پر ہو، اس کے جذبات کی بنیاد عقل پر نہ ہو۔ تو اب اگر راس العقل موجود ہوگی اور جذبات کی بنیاد عقل پر ہوگی، یعنی جذبات عقل کے تابع ہوں گے، تو پھر اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گرا تو لیا تھا، گرا کر تلوار بھی اٹھا لی تھی، اس نے تھوک دیا، تلوار روک دی، کہنے لگا آپ نے تلوار کیوں روک دی؟ کہا اس لیے کہ پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کرنے لگا، اب اس میں مجھ علی کی ذات کا غصہ شامل ہو گیا، اسی لیے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں کہ جو لڑائی کے دوران بے خوف ہو کر لڑے، بہادر وہ ہے جو لڑائی کے دوران مشکل سے مشکل مقام پر بھی اپنے ہوش برقرار رکھے۔ تو اب پتہ چلا کہ جذبات اور خواہشات بھی ہماری عقل کے تابع ہونے چاہیے، اور عقل جو ہے اس کی راس میں کمی نہیں آنی چاہیے، وہ برقرار رہنی چاہیے۔ تو ہم نے سودا کس سے، سب سے بہترین سودا کس سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے، تم اپنی جان اور اپنا مال یہ میرے حوالے کرو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت تمہیں میں دے دوں، جنت میرے سے لو۔ ان مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے ڈرتے نہیں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ کہتا ہے یہ وعدہ ہے میرا، حق ہے، سچ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، اب جس کسی نے اللہ سے کیا ہوا عہد وہ پورا کیا تو وہ بشارت لے لے اس سودے کی جو اس نے اللہ سے کیا تھا۔ من اوفا، اسی سے وفا بنتا ہے۔ اور میں ہر جگہ یہ سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ جان اور مال دو، جنت میں دیتا ہوں،
اب کہا کہ جس نے میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو وفا کیا، جو وفا کے مقام پر ہے، تو وہ تو بشارت لے اس سودے کی۔ تو یہی تو وجہ تھی، وفاداروں کے امام تھے اور سیدہ شباب اہل الجنہ تھے۔ تم جان اور مال دو تو جنت ملے، تم جان اور مال دو تو جنت ملے۔ وہ تو ابھی مکلف بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے کہہ دیا یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وفاداروں کے امام تھے، اللہ جانتا تھا وفاداروں کے امام تھے، اور وفاداروں کا امام ہی یہ کہہ سکتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو وفاداروں کا امام ہی کہہ سکتا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ میں نے تو عہد ادھر کر میں نے تو عہد وہاں کر رکھا ہے، میں تیری بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ سودا میں نہیں کرتا ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ دوسرے سورے میں کہا وہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد ڈھیلا کر دیتے، یہاں پر توڑنے کی بات نہیں کی، یہاں پر یہ نقض ینقض کا جو فعل ہے یہ رسی کے بل ڈھیلے کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ رسی کے بل ہوتے ہیں نا، انہیں آپ ڈھیلا کر دیں تو پھر اس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد ڈھیلا کر دیتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس سے جڑے رہنے کا حکم دیا تھا اس سے علیحدہ ہو جاتے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے۔ اولئک هم الخاسرون، اب یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ان کا یہ جو سودا ہے یہ خسارے کا سودا ہے۔ یہ انہوں نے کیا کیوں؟ کیونکہ ان کے راس العقل میں کمی آ گئی۔ دوسرے مقام پر اسی آیت کے بالکل اسی مضمون کے ساتھ اس کے اختتام پر یہ کہا ہے اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر ان کا بہت برا انجام ہوگا، بہت برا ان کا آخرت کا گھر۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ عہد کو ڈھیلا بھی کرو تو تم گھاٹا کھانے والے ہو، سودا کرنا ہے تو میرے ساتھ کرو، عہد کو پورا کرنا ہے میرے ساتھ کرو، میں ہی تمہارے درمیان والی معیشت کو بھی میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اب جو اپنا آپ اللہ کو بیچے، اللہ نے کہا اپنی جان اور مال تو نے دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو تمہیں ملے گی جنت۔ لیکن ایک اور مقام بھی ہے، اور آیت آپ سب کو یاد ہے، مومنین کے بارے میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے اللہ ان کی جان اور ان کی مال لیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت دیتا ہے۔ لیکن ایک اور مقام ایسا بھی ہے جہاں اللہ جنت کا لفظ نہیں لا رہا بلکہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کل انسانیت میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنا آپ بیچ دیتا ہے اور مرضات اللہ لے لیتا ہے۔ بستر پر سو کر لے لیے نا مرضات اللہ۔ اب یہ مرضات اللہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں، بس سوئے تھے بستر پر، اپنا بیچ دیا۔ ایک ہے رضا اور ایک ہے مرضی۔ رضا سے قبلہ بنا رضوان، قرآن مجید میں آتا ہے رضوان یہ جو رہبانیت ہے اس کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی موجود ہے۔ رضا سے رضوان، اللہ کی رضائیں ملتی، اللہ راضی ہو جائے۔ رضا کا مقام جہاں پر آئے وہاں پر اللہ
آپ سے راضی ہو. انہوں نے ایک اچھی بات کی, میں ان سے راضی ہوں. اب اس بات کو سمجھ لیں, انہوں نے اچھی بات کی, کوئی اچھا عمل کیا, میں ان سے راضی ہو گیا, میں ان سے خوش ہوں. اب میں خوش ہوں ان سے, اس خوشی میں میں نے کوئی بھی انعام دے سکتا, لیکن مرضی سے مرضات ہے. میری مرضی, یہ میری مرضی کہاں پر آتی ہے؟ میری مرضی وہاں پر آتی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کتنا کیا ہے یا کتنا نہیں کیا ہے. میں جو کچھ انہیں دے رہا ہوں وہ کسی دلیل کے لحاظ سے وہ بنتا ہی نہیں. اب مجھے جعفری صاحب نے پوچھا کہ بلا یہ کیا, آپ نے تو سب کچھ پکڑا دیا. تو میں نے جعفری صاحب کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جعفری صاحب میری مرضی. اب جعفری صاحب مجھ سے دلیل پوچھیں گے کہ بلا اس کی دلیل کیا ہے, میں کہوں گی میری مرضی. جہاں میں نے دلیل نہیں دے گی وہاں میں کہوں گا میری مرضی. کیوں نہیں دے رہا دلیل؟ اس لیے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اصل دلیل ہے اسے جعفری صاحب کا کلیجہ اٹھا نہیں سکے گا. اس وجہ سے میں میری مرضی کہہ کر خاموش کرا ڈالتا ہوں. تو اب اس مقام پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اب اللہ کی جو مرضی ہے علی وہ لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت آج تک بحثوں میں مبتلا ہے کہ یہ وہ ایسا ہوا تھا, یمن سے واپس آئے تھے, وہ شکایت لگی تھی, کچھ صحابہ نے شکایت لگائی تھی, تو ہوا یہ ہوا, اس وجہ سے قافلوں کو روکا, اس وجہ سے منبر بنا, یہ ہوا. جتنی مرضی کر لے, دلیل کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے پہلے کی جتنی باتیں کرتے ہو وہ اس جملے کے ساتھ کسی تقابل میں نہیں آتی جو رسول نے کہہ دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ اس سے کسی کوئی تقابل نہیں ہے, اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے. بارگاہ رسالت سے عالم تصور میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے ایک ہی جواب بنتا ہے کہ میری مرضی, میری مرضی. انا والی من نور واحد, میری مرضی. انت عقی فی الدنیا والآخرہ, میری مرضی. جعلی انت قسیم الجنہ والنار, میری مرضی. اور ساری چیزیں چھوڑو, حشر کے دن لواء الحمد ایک ہوگا, امت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوگی. نبی اپنا جھنڈا علی کے ہاتھ میں کیوں پکڑائیں گے؟ کہا میری مرضی, میری مرضی. تمہیں اس سے کیا لگے؟ یہ تو مرضی کی بات ہے نا رسول کی. وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ تو اس مرضی ہے. تو سودا کرنا ہے نا تو دیکھ کر, اگر کچھ خرید رہے ہو تو بھی دیکھو کیا خرید رہے ہو, اور اگر کچھ بیچ رہے ہو تو یہ مت دیکھو کہ تمہیں مل کیا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ بیچ کسے رہے ہو. اگر اپنا دے رہے ہو تمہیں اس کا اجر کیا مل رہا ہے اس پر نہ جانا, دیکھنا تم نے یہ ہے کہ دے کسے رہے ہو. کیونکہ قرآن مجید کو من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. تیسرے سورے میں کہا, آیت 76 اور 77 کی تلاوت کی, 77 کا ایک حصہ تلاوت کیا. جس نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد پورا کیا, واتقی اور متقی ہو.
تو یہ ذہن میں رکھو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اور وہ ان الذین یشترون، اور وہ جو بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ سے کیا ہوا عہد، و ایمانہم، اور اپنی قسمیں، یہ جو وعدے کرتے ہیں، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں، یہ اس کو جو بیچ ڈالتے ہیں، کس طرح سے بیچتے ہیں؟ سامانن قلیلا، بہت تھوڑی قیمت پر، کیونکہ جو اللہ نے قیمت دینی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تمہیں ظاہر میں جو قیمت نظر آتی ہے کسی سے مل رہی ہو، تمہیں 10 کروڑ ملا، تم نے ایمان ہی، قسم کو کہتے ہیں، ایمان نہیں ایمان، تم نے قسم اور عہد کو بیچ ڈالا 10 کروڑ لے کر، تمہارے لیے 10 کروڑ بہت ہوگا. جو تمہیں اللہ سے ملنا تھا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو بہت زیادہ ہوگا. اللہ کہتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جنہوں نے بہت تھوڑا کیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت برا ہے جو انہوں نے یہ سودا کیا، یہ بہت کم مول پر یہ چیز بیچ دی ہے. قرآن کی آیات کو بیچا ہے، اپنے عہد کو بیچا ہے، اپنے وعدے کو بیچا ہے، اپنی قسموں کو بیچا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا اس بات کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو سب کو یاد ہوگا، لیکن میں پھر سے سنانا چاہتا ہوں. دمشق کے دربار میں صاحب تخت نے کہا آج ہمیں علی بن ابی طالب کی شان سناؤ. ایک شاعر اٹھا، اس نے پورا قصیدہ حضرت علی کی شان میں سنا اور فی البدی سنا، انعام کرام ملا. خبر مشہور ہوتی گئی دربار دمشق میں علی کی شان میں قصیدہ پڑھا گیا. کوفہ پہنچ گئی خبر، بلایا مالک اشتر، یہ تھیلی پکڑو، فلاں مقام پر شام میں ایک شخص رہتا ہے، اس نے ایک قصیدہ پڑھایا ہماری شان میں، یہ اشرفیوں سے دے دینا اور اسے کہنا کہ وہ قصیدہ جو ہے، وہ جو 2 رباعیاں ہیں، وہ لکھ کر نیچے اپنی مہر یا دستخط لگا دے کہ یہ وہ دوبارہ نہیں پڑھے گا. مالک سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے چل پڑے، ڈھونڈتے رہے، اس کا گھر ڈھونڈ لیا، دروازے پر دستک دی، اس کی بیوی باہر آئی، کہا بیوی تیرے خاوند نے قصیدہ کہا ہے تو یہ وہ میں اشرفیاں لے کر آیا ہوں، تو وہ قصیدہ ہمیں لکھ کر دے دو کہ تم دوبارہ نہیں پڑھو گے. وہ عورت چٹ سے کہنے لگی کہ چلا جا، ہم نے نہیں دینا. اور وہ دروازے پر بات ہو رہی ہے، مالک اشتر کا حکم تھا اور مولا کا حکم تھا، وہ تو آیا تھا لے کر جانا. اب دروازے پر بات ہو رہی ہے، اندر سے وہ شاعر جو تھا اس نے آواز سنی تو اٹھ کر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ وہ جو تو نے قصیدہ کہا تھا اس دربار میں دمشق، وہ ہمیں لکھ کر دے دے، اس پر اپنی دستخط مہر لگا دے کہ تو دوبارہ وہ قصیدہ نہیں پڑھے اور یہ انعام دے دے. اس نے شکیوں کی تھیلی دیکھی، اس نے کہا ہو، اس نے مہر لگا دی. اسی وقت مالک نے وہ اٹھایا، جو بھی پرچی تھی جس قسم کے بھی مٹیریل پر تھی وہ لے کر آ گیا، لا کے تم پیش خدمت کی. دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں داد. دینے کے بعد مالک اشتر نے سوال کیا، مولا میں پوچھ سکتا ہوں 2 رباعیاں اتنی قیمت؟
کا مالک اس شخص نے ہماری شان میں قصیدہ پڑھا، مجھ علی پر واجب ہے کہ میں حشر کے دن اس کی شفاعت کروں، لیکن چونکہ وہ شخص منافق ہے میں اس کی شفاعت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے دنیا میں اس کا اجر اسے دے کر فارغ کر دیا۔ سمجھ گئے تم لوگ؟ اور پھر تم یہ کہتے رہو کہ جی بڑا کرم ہے مولا کا، بڑا کرم ہے مولا کا۔ جب سے مولا کا ذکر شروع کیا ہے تو پہلے موٹر سائیکل پر ہوتا تھا، گاڑی آ گئی، پھر 2 گاڑیاں ہو گئی، پھر کوٹھی بن گئی، پھر یہ کر دیا، یہ ان کا کرم۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرم ہو رہا ہوتا ہے یا تمہیں دنیا میں ہی فارغ کر رہی ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس میں کیا ہو رہا ہو۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے گھاٹے کا سودا تو ہم نے نہیں کرنا نا، ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا آپ کس کو دیں گے، کس کے حوالے کرنا ہے، تو ہمارا سودا جو ہے وہ منافع ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے ہوتے۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو ہم گھاٹے کے سودے کرتے ہیں نا، یہ علم اور عقل میں کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلے عقل کے راس المال جو ہے، راس العقل میں کمی آتی ہے، اور عقل وہ قوت ہے جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس عقل کے راس میں کمی کی وجہ سے ہمارے علم میں کمی آتی ہے، اور پھر علم میں کمی کی بنا پر ہم جانتے ہی نہیں ہیں سودے کی حقیقت کو، تو ہم گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کہتے ہیں شے کی حقیقت کو جاننا، اور اس کے 2 طریقے سے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی شے کی اس کی ذات کا ادراک کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی صفات کے ذریعے سے اس کا ثابت ہونا، اس کو پایا جائے۔ ایک اس کی ذات کا ادراک کیا جائے۔ تو اب اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے ہو تو اس کی صفات کے ثبوت کے ذریعے سے اس کے وجود کا ادراک کرتے ہو۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا، صفات کے ذریعے سے اس کے وجود کا، صفات کے مظاہر کے ذریعے سے میں اور واضح کر دوں، ایک ہے صفت، ایک ہے اظہار صفت، اور پھر ہے مظہر صفت۔ یہ صرف صفت کے بعد مظہر براہ راست نہیں ہے، صفت اور مظہر صفت کے درمیان میں اظہار صفت بھی ہے۔ تو اس کی صفات کے جو مظاہر ہیں ان کے ذریعے سے اس کی ذات کا ادراک کرنا، تو یہ ہے علم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ کی مانی، یہ میں مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، تیری مثال عیسیٰ کی مانی۔ کچھ لوگ تجھے خدا کا درجہ دیں گے، اور کچھ لوگ جو تیرا مقام ہے اس سے کم کر کے تجھے بیان کریں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یاد یہ کہ میں تیرے بارے میں وہ بات بتا دوں جو آج تک نہیں بتائی ہے، تو کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو تیرے پیروں کی مٹی سے برکت حاصل نہ کرے۔ تو اب حدیث رسول اللہ نے کہا کہ میں تیری ذات کے بارے میں وہ بات نہیں بتا رہا ہوں، اور نہ ہی بتائی، بہت کچھ بتایا، اللہ کے رسول نے بہت کچھ بتایا علی کے بارے میں، وہ بات نہیں بتائی، وہ بات نہیں بتائی۔ اب پتہ چلا کہ علی کی بھی ذات کا ادراک کرنے کی کوشش مت کرنا۔ علی کو پہچاننا ہے تو
علی کی صفات سے پہچاننے کی کوشش کرو. ان کی صفات کیا ہے ان سے پہچانو, تو پھر تمہاری پہچان میں علی آ جائے. تو یہ تھے گھاٹے کے سودے جو لوگوں نے کیے. اور آپ تاریخ پڑھیں, کسی کو رے کی جاگیر کا لالچ تھا, کسی کو نقد کا لالچ تھا, کسی کو فلاں عہدے کا لالچ تھا. یہ سارے کے سارے سوداگر تو تھے, کاروبار تو کر رہے تھے, جس کے لیے انہوں نے یہ ظلم کیا تھا. جس وقت قافلہ پہنچا ہے نا کوفہ کے نزدیک, تماشائیوں کا ہجوم تھا, ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی. ایک کسی قبیلے کی سردار اور ضعیفہ بوڑھی اپنے قبیلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ مجمع کو چیرتی, پیچھے تو ہماری سردار نہیں آ رہی ہے. وہ آئی ہے تماشائیوں کے ہجوم کو ایک طرف کرتے ہوئے. وہ جو بڑا نیزہ تھا سب سے آگے, اس پہ ایک سر تھا, زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھی, داڑھی جو ہے وہ خون سے تر تھی. اس نیزہ بردار کے پاس گئی ہے, جا کے کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی کا سر ہے. بڑھیا کہتی ہے کس چیز کا باغی تھا؟ ملعون کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. غور سے دیکھے کہتی ہے نیزہ نیچے کر. نیزہ تھوڑا سا نیچے ہوا. بڑھیا کہنے لگی اس کے ماتھے کا نشان یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو ہرا ہی نماز کی حالت میں ہے, تو کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. آگے ہوئی ہے نا تو ایک 34-35 سال کے جوان کا سر. بڑھیا رک گئی ہے, کہتی ہے یہ کس کا سر؟ کہنے لگے باغی کے بھائی کا سر ہے. کہا نیزہ نیچے کرو. نیزہ نیچے ہوا, کہتا اور نیچے اور نیچے. یہ ایسے آنکھوں کو کھولتے اپنے ساتھ والی عورتوں کو کہتی ہے اس کے آنکھوں کی حسرت بتا رہی ہے کہ اسے مرنے سے پہلے کسی کام کی اجازت نہیں ملی. سرکار وفا کے نیزے سے آگے آئی ہے, سب عورتوں کے قدم رک گئے. جوان خوبصورت چہرہ, 18 سال کے جوان, ایسے بڑھیا غور سے چہرے کو دیکھتے رہی اور پھر اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ یا تو مدینے کا رہنے والا ہے یا محمد کا رشتہ دار ہے, اور تمہارا بیڑا غرق ہو کہیں رسول کا گھر اجاڑ کے تو نہیں آ رہے ہو. شہزادہ علی اکبر کے سر سے آگے آئی نا تو عجب منظر دیکھا. عورتوں نے نیزہ بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. چیخ کے کہتی ہے بڑھیا کیا یہ بھی باغی تھا؟ نیزہ نیچے کر. نیزہ نیچے ہوا, اپنی چادر میں شیرخوار کا سر لے کر اس کے منہ سے مٹی اور خون کو صاف کیا ہے. شیرخوار کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھ والی عورتوں کو کہتی ہے اس کے لبوں سے ابھی بھی اللہ کرے اس کی ماں اس کی موت سے پہلے مر گئی. وہ چوتھے محمل سے رباب کی آواز آئی ضعیفہ اس کی ماں ابھی زندہ ہے. اللہ نے 2 امانتیں دی تھی, ایک اس کے باپ کے سپرد کر دی جو تیری گود میں ہے, اور دوسری امانت جو ہے وہ اپنی پھوپھی کی گود میں ہے. ایسی وفادار ہے رباب.
جس وقت شام کے بازار میں پتھروں کی برسات شروع ہوئی ہے نا، تو جناب رباب اس نیزے کے پاس آئی ہیں جس پر فرزند رسول کا سر تھا، آ کے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ مولا تو معجزہ نما ہے، مولا تو امام ہے، مولا آج معجزہ دکھانا، میری یہ رسیاں تو کھل جائیں۔ رباب کے ہاتھوں سے رسیوں کا کھلنا تھا، دوڑ کے گئی ہے اس مقام پر جہاں ثانیہ زہرا و کلثوم کھڑی ہیں، دونوں کے آگے کھڑی ہو کر اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے کہتی ہے لوگوں پتھر مجھے مارو، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختار نے بھیجا ہے ورملا کا سر اور ساتھ ایک خط بھیجا، یہ سید سجاد کو میری طرف سے دینا۔ قاصد آیا ورملا کا سر دے کر خط لکھا، خط پڑھا، میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ علی اصغر کی ماں جو ہے وہ کربلا کے بعد سے کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، علی اصغر کے قاتل کا سر بھیج رہا ہوں، میری طرف سے درخواست کیجئے، تیرے اصغر کا قاتل مارا گیا، اب چھاؤں میں بیٹھ جا۔ قاصد سے کہا مختار کو ہمارا پیغام دے دے، اب ہماری ماں رباب جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھے گی۔ آئے ہیں اندر، سر اٹھا کر اس کا، اماں رباب مجھے مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا سجاد؟ کہا اماں تیرے علی اصغر کا قاتل مارا گیا۔ کہا سجاد پھر کیا ہوگا؟ کیا میری سکینہ واپس آ جائے گا؟ کیا اصغر واپس آ جائے گا؟ کیا میرا حسین واپس آ جائے گا؟ کہا اماں، مختار نے خط میں ایک اور بھی درخواست کی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ ٹھنڈا پانی پی لے، اچھا ہو گیا۔ کہا سجاد جس وقت گزر رہے تھے نا دھوپ میں پڑے ہوئے حسین کے لاشے کے پاس، میں نے اس وقت حسین کے لاشے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مولا تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، میں ساری زندگی کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھا۔ اماں میں نے مختار کے قاصد سے وعدہ کیا سجاد مجھے مجبور نہ کر، میں نے حسین سے وعدہ کیا۔ کہا اماں میں بھی وعدہ کر بیٹھا، پھوپھی اماں میری مدد کرو، ہم مارو باپ کو اٹھا کر چھاؤں میں لے۔ اماں میں پھر کہتا ہوں، خاموشی سر نیچے۔ اب جو سید سجاد نے کہا نا مارو باپ میں تجھے امام ہو کر حکم دیتا ہوں، ایک ہاتھ سے ایک جانب سے سید سجاد نے پکڑا، دوسری جانب سے ثانیہ زہرا نے پکڑا۔ ابھی پاؤں اٹھا ہے جناب رباب کا، کربلا کی طرف منہ کر کے آواز دی ہے حسین مولا میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، میرا وعدہ ٹوٹنے سے بچا۔ بس یہ پاؤں اٹھا تھا کہ سید سجاد کی آواز آئی پھوپھی رہنے دے ضرورت نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ماں رباب مر گئی ہے، پھوپھی غسل کی کفن کی تیاری کرو۔ کچھ دیر کے بعد ثانیہ زہرا آئی ہے سید سجاد کے پاس اور آ کے کہا ہے کہ سجاد بیٹا مجھے یاد ہے جب ہم زندان میں تھے نا تو رباب رات کو
जब सब सो जाते थे तो अपने कुर्ते से बंधी हुई एक छोटी सी पोटली को खोलती थी, उसमें कोई चीज थी और उसको देखकर रोती रहती थी। एक रात मैंने पूछ लिया कि रबाब ये तू क्या देखकर रोती रहती है? तो मुझे कहने लगी कि आकाज़ादी ना पूछे मुझसे तो बेहतर होगा, यही मेरी जिंदगी है। जब उसने कह दिया तो हमने पूछना छोड़ दिया। तो सजाद वो अभी भी वो पोटली जो है ना वो रबाब के कुर्ते से बंधी है। तू वक्त का इमाम है, अगर इजाजत हो तो उस पोटली को खोल ले। कहा कि अम्मा आप उस पोटली को खोल। अब जो जनाब रबाब के कुत्ते से बंधी हुई पोटली को खोला है ना, तो क्या देखा कि उस पोटली में असगर के जले हुए झूले की चंद लकड़ी और सुगरा के हाथों से सिला हुआ छोटा सा कुर्ता।